اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی ایک بڑی معروف سورت جو آپ میں سے بیشتر افراد کو یاد بھی ہوگی، وہ آج ہم نے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز 3 علاقوں کی قسم کھا کر کیا ہے، اور علاقوں کا ذکر کرنے کے بجائے 2 علاقے ایسے ہیں جس میں وہاں کی جو معروف علامت ہے یا چیز ہے اس کو بیان کیا۔ مثلا سرزمین بیت المقدس، جہاں جناب مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ علاقہ زیتون اور انجیر کے پھلوں کے لیے معروف ہے، اور آس پاس کے لوگ جب بھی یہ کہتے کہ زیتون اور انجیر کے علاقے میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس سے مقصود ہوتا تھا کہ وہ بیت المقدس یا اس کے آس پاس کے کسی علاقے میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں جناب مسیح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بجائے اور بیت المقدس یا شام کے اس علاقے کا ذکر کرنے کے بجائے وہاں کی ایک معروف چیز زیتون اور انجیر کا ذکر کیا۔ مقصد زیتون اور انجیر نہیں ہے، مقصد وہ علاقہ ہے، اور اصل بھی مقصد علاقہ نہیں ہے بلکہ جناب مسیح علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ان تینوں حوالوں سے ایک اور حکمت ہمیں سمجھائی گئی کہ اللہ نے جب بھی کسی چیز کا انتخاب کیا اور اس کا نام لیا، یا کسی علاقے کا نام لیا، یا کسی شخصیت کا نام لیا، تو بڑا مقصد بے شک شخصیت ہی ہو، لیکن باقی چیزوں کا اللہ کی طرف سے ذکر آنا بذات خود ایک قابل تحسین اور قابل غور بات ہے۔ اسی وجہ سے مسلم علماء نے قرآن مجید میں ان تمام پھلوں کے بارے میں، پھولوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، علاقوں کے بارے میں جو ذکر آیا ہے اس پر الگ سے تحقیقوں کا اور تحقیقات کا ایک دروازہ کھولا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا گیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہلکا سا اشارہ بندے کو تحقیق پر آمادہ کرتا ہے، وہ اس کی اسٹڈی کرتا ہے، تجربے کرتا ہے، اور پھر اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس کی قدرتیں وہ تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی منفعت کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زیتون کا ذکر ہونا اور انجیر کا ذکر ہونا، یہ ان دونوں پھلوں کے فائدے مند ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں یہ پائے جاتے تھے اس علاقے کی عظمت اور اس کی تکریم، اس کا احترام، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور سب سے بڑا احترام جو تھا وہ جناب مسیح علیہ السلام کا وہاں پر پیدا ہونا، تو ایک عظیم نبی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ذکر کیا وطور سینین، اور طور سینا دنیا کے ایک معروف ترین پہاڑ جو کہ مصر اور شام کے درمیان کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے معروف ہے، کیونکہ یہاں اس کائنات میں، اس زمین پر اللہ رب العزت نے براہ راست ایک انسان سے جب کلام کیا تو وہ وادی بھی مقدس ہو گئی، وہ پہاڑ بھی محترم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا انسان سے براہ راست کلام کرنا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو پیش کیا جانا، یہ بذات خود ایک
تحقیق کا باعث بنا اور احترام اور عزت کا اور تقدس کا ذریعہ بنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کی صف میں مسیح علیہ السلام سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اس لیے پہلے جناب مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر ان سے برتر نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا ذکر کر کے ان کا ذکر ہوا، اور پھر تیسری آیت میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی پھل کا ذکر نہیں کیا، کسی پہاڑ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ پورے علاقے کو ہی امانت والا اور امن والا اور سکون والا بتا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز نگاہ بنا دیا، اور یہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے پہلے دونوں انبیاء کے مقابلے میں زیادہ بڑے مرتبے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تین عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات سکھانا چاہ رہے ہیں وہ پھر بتائی جا رہی ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو بات اب ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ہم ان تین عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کر کے اور ان کی قسم کھا کے یہ بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اسے معمولی بات مت سمجھو، یہ ایک قابل غور بات ہے، اور تمہارے لیے علم میں، تحقیق میں، دانائی میں اور اپنے آپ کو سمجھنے میں یہ بات بہت ہی بڑی مفید اور کارگر ہوگی۔ اس لیے غور سے سننا، اے انسان غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ اب کون سی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ تین عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقین جانو کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت میں، بہترین انداز میں، بہترین صلاحیتوں میں ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تقویم کا جو لفظ ہے وہ کسی چیز کو بنانا، اس کو درست کرنا اور اس کے اندر تمام تر خوبیاں جو اس کی ضرورت ہیں وہ اس کے اندر پیدا کر دینا، شامل کر دینا، اس کو تقویم کہا جاتا ہے۔ سیدھا کر دینا، درست کر دینا، اس کے لیے بھی تقویم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ترتیب دے دینا، اس کے لیے بھی تقویم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں اور اپنے ملک میں اپنے روزمرہ کا حساب لگانے کے لیے پورے سال کا ایک کیلنڈر تیار کرتے ہیں۔ اس کیلنڈر کو عربی زبان میں تقویم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف ایام کا، موسموں کا اور مناسبتوں کا ذکر ملتا ہے، اور انسان اس کو دیکھ کر اپنی پوری ایک سال کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو ایک ترتیب دے دیتا ہے، ایک منظم انداز میں اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو جس طرح اس کی ترتیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی بھی تقویم میں، اس کی تخلیق میں، اس کی ترتیب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو احسن، سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہم نے انسان کے لیے استعمال کیا۔ صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو برتری عطا کی گئی۔ عقل اور شعور کے اعتبار سے دنیا کی دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو برتری عطا کی گئی۔ احترام اور عزت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ عزت اور زیادہ احترام جو ہے وہ عطا کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک بشر اور ایک انسان تھے، جب اللہ رب العزت نے انہیں معراج کی شکل میں ایک عظیم الشان مرتبہ عطا کیا اور کائناتوں میں سب سے بلند ترین مقام تک جب انہیں پہنچایا، تو یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کس قدر عظیم الشان ہے اور کس قدر عظیم منزلوں والا ہے۔ یعنی انسانوں میں سے ایک سب سے بہترین بشر، سب سے بہترین نبی، سب سے اچھے نبی، ان کا انتخاب کر کے بلندیوں تک جب پہنچایا تو عرش بری کے قریب انہیں اپنے حضور اور اپنے جناب میں نہ صرف انہیں وہاں پر پہنچانے کا بندوبست کیا گیا،
بلکہ ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا اور ہم کلام ہونے کا اور دیدار اور شرف کا، یہ سب کچھ اسے عطا کیا گیا۔ گویا کہ انسان کو بتایا گیا کہ تم ایک عام سی مخلوق نہیں ہو، تم ایک عظیم الشان مخلوق ہو۔ اس بڑے مرتبے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی ایک دوسری چیز کا بھی ذکر شامل کر دیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ جہاں اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تمام تر خوبیاں رکھی ہیں، یہ مقام دیا ہے، یہ صلاحیت، عقل، شعور، علم اور دانائی، یہ سب کچھ اسے عطا کیا ہے، وہاں اس کے اندر کچھ کمزوریاں، کچھ خامیاں وہ بھی رکھ دی ہیں۔ اور ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان جب عظمتوں پہ آئے تو عرش بری کا جو ہے وہ مکین بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف اسے مل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اپنی پہچان بھول جائے، اپنے رب کو فراموش کر جائے، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو، اپنے مالک سے اپنے تعلق کو نظر انداز کر دے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر یہ سب سے زیادہ کمتر اور سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ نچلے درجے میں بھی پہنچ جاتا ہے، ایسا کہ پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو بلندی تو ہم نے عطا کر دی ہے تمہیں، لیکن پاؤں پھسلے گا تو پھر تم اس گہرائی میں بھی گر سکتے ہو کہ جس سے زیادہ گہرائی اور جس سے زیادہ ذلت اور کسی کو میسر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب حکمت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بدتر۔ ایک اشارہ یہ ہے۔ دوسرا اشارہ اور بھی ہے، وہ بھی ہمیں آج کی صورت میں حکمت کے طور پر سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مدت باقاعدہ متعین، محدود، لمیٹڈ ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ نے اپنی مرضی سے خود کیا ہوا ہے، اور یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ پہلے دن سے طے ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ پہلے دن سے طے ہے۔ یہ باقی مخلوقات کے لیے بھی ہے کہ جو بھی پیدا کیا گیا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ باقی مخلوقات کے لیے بھی ہے، لیکن انسان کے لیے ایک چیز اور بھی ساتھ شامل کر دی گئی کہ یہ اس محدود مدت کے لیے یہاں ایک تجربے سے گزارنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ بس درختوں کی طرح زمین سے اگائے اور جانوروں کی طرح انڈوں بچوں سے پیدا ہو گئے، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ پلاننگ کے مطابق انسان کو زمین پہ کچھ وقت کے لیے اتارا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے، ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے، ہم نے تمہیں ایک مشکل میں ڈال کر کشمکش میں جدوجہد میں تمہیں شامل کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہے، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور میرا بندہ بن کے اس زمین پر رہتا ہے، اور کون ہے جو میرے دشمن اور تمہارے دشمن شیطان کا ساتھی بنتا ہے، ابلیس کا ساتھی بنتا ہے۔ اس وجہ سے تمہاری آزمائش ہے۔ جب آزمائش کا فیصلہ کیا گیا تو پھر اس بات کا تقاضا تھا کہ انسان میں دو چیزیں بیک وقت شامل کر دی جائیں، ایک خوبیوں کا پورا مجموعہ جس میں بے شمار خوبیاں ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا، عقل ہے، شعور ہے، اختیار کی طاقت ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں ہیں، کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ انسان کو دیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی صورت میں معلمین، اساتذہ پڑھانے کے لیے آ گئے، کتابیں سکھانے کے لیے بھیج دی گئیں، یہ سب کچھ یہ اس کی عظمتوں کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ اسی انسان کی تخلیق میں کچھ کمزوریاں بھی رکھ دی۔ مثلا خود اللہ جو انسان کا، میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، وہ خود بتا رہا ہے۔ جب کمزور پیدا کیا، اور ہم تو ہر روز اس تجربے سے گزرتے ہیں، ذرا سی سردی آ جائے تو پریشانی، ذرا سی گرمی شدت پکڑ لے تو پریشانی، بیماری آ جائے پریشانی، مالی مشکل آ جائے پریشانی، غم آ جائے پریشان، یعنی ایک معمولی سے ناخن میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم
بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خود اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے یہ ظلم کرنے والا پیدا کیا گیا ہے، بہت جلد ظلم پر اتر آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ محض اسی ایک لفظ پر آپ غور کریں گے تو حیرت ہوگی، کبھی کبھار اس میں غور کرنے کے مرحلے سے گزرتے رہتے ہیں تو تھوڑا بہت جو مطالعہ کیا، اس زمین پر جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانوں کو نقصان پہنچانے والے درندے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، ان تمام اور زہریلی جو جڑی بوٹیاں اور دوائیں اور یہ وغیرہ وغیرہ، ان تمام دشمنوں یا کم از کم نقصان دینے والی چیزوں کی وجہ سے اتنے انسان نہیں مرے جتنے خود انسان نے اپنی ظلم کی وجہ سے مارے ہیں۔ درندوں نے اتنے انسان نہیں کھائے جتنے انسانوں نے انسانوں کو مار کر ظلم کیا ہے۔ اور یہ تو ظلم کی محض ایک نوعیت ہے، ایک خاص قسم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایک پتھر بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا، ایک پودا بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا، ایک پرندہ بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا، لیکن انسانوں میں کروڑ ہا کروڑ انسان ایسے ہیں جو اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کو بھولنا یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑا ظلم ہے، جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے احسان کو فراموش کر جائے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ کیسا بیٹا ہے، کیسی بیٹی ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، اور اللہ تو ماں باپ کے مقابلے میں نہ جانے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم الشان ہے، جو اس کو بھول گیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ظلم سے لے کر اللہ کو فراموش کرنے والے ظلم تک یہ انسان کرتا رہا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر ظلم والا مادہ موجود ہے۔ اگر وہ ظلم پہ اتر آئے تو بھیڑیے جو ہیں وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ اتنا بڑا ظالم آدمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاہل، نامعلوم، بہت ساری باتوں سے بالکل غافل، اس قدر غافل کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس قدر غافل کہ جو اس نے کیا تھا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس سے، اور غفلت کی بھی ہزار ہا شکلیں انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ خود اللہ نے کہا کہ یہ جاہل بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ بھول جانے والا بھی ہے، یہ کمزور بھی ہے، یہ تھوڑ دلا بھی ہے، چھوٹے دل والا۔ چھوٹے دل والے بھی ہم مثالیں ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ ذرا سی مشکل معاشی طور پر آ جائے تو گھروں میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ کل کھانے کے لیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھر ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے اور دیگر ظلم کی تمام صورتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ پھر چاول، چینی، آٹا، دال اور سبزیاں سب مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ہماری زندگی میں روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز خوف یا لالچ۔ زیادہ مل جائے گا اس کے لالچ میں، اور خوف کی وجہ سے کہ کل پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، انسان اس چکر میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے اور کام کیا ہے۔ ہمارے اندر یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، ظلم بھی ہے، کمزوری بھی ہے، جلد بازی بھی ہے، بھول جانا بھی ہے، جہالت بھی ہے، لیکن دوسری طرف علم بھی ہے، شعور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اب ان دونوں کی بنیاد پر بس مقابلہ شروع ہے۔ ہم نے اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہے علم کی بنیاد پر، شعور کو استعمال کرنے کی صورت میں۔ اللہ نے جہاں کمزوری دی ہے اس کمزوری کا علاج بھی بتایا ہے، اور کمزوری کا علاج انسان کی عقل، انسان کا شعور وہ اس کو عطا کرتا ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ والی کمزوری ہے تو اس کا علاج یوں کیا جا سکتا ہے۔ جو فرد، جو معاشرہ اللہ کی عطا کردہ عقل کو استعمال نہیں کرتا، اللہ کے دیے ہوئے شعور کو استعمال نہیں کرتا، اس کی کمزوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو فرد اور معاشرہ اپنی کمزوریوں کا علاج کرنے کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں راستہ بتا دیتا ہے کہ ہاں اس بیماری کا علاج یوں ہو سکتا ہے، اس کمزوری کا علاج یوں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں بے شمار لوگ ان کامیاب تجربوں کی بنیاد پر اپنی کمزوریوں کا علاج کر چکے۔
اپنی مصیبتوں کا علاج کر چکے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. بس یہی آزمائش ہے بنیادی طور پر. اب میں آخری لمحے میں 2-3 اور باتیں، کیونکہ ممکن ہے بعض احباب یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ محض ایک فلسفہ ہے. یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے. اس کو دیکھ کر اپنے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. کمزوریوں کا علاج کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ بتایا ہے، رسولوں کے ذریعے سے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے افراد ہیں دنیا میں. مثلا ایک شخص مالدار ہے، اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے مالدار بنایا، اسے مال اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اس سے نوازا ہے. یہ تو ہو گیا شکر. لیکن دوسرا کام بھی اس نے کرنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا کام اگر نہ کیا تو شکر نہیں کر سکے گا. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اس قابل سمجھا ہے کہ مال کی نعمت اسے عطا کر کے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم نے یہ مال ان غریبوں تک پہنچانا ہے کہ جو اس مال سے محروم ہیں. گویا کہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ محتاجوں، کمزوروں، غریبوں تک اس مال کو تقسیم کریں، اس کو پہنچانے کا بندوبست کریں. ایک تقسیم کا بندوبست ہم جیسے کمزور معاشروں میں ہوتا ہے کہ باہر نکلے کسی کو 10 روپے دے دیے، کسی کو 50 روپے دے دیے. یہ کمزور علاج ہے، یہ کوئی اچھا اور بڑھیا علاج نہیں ہے. بڑھیا علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم کے مطابق جو ہے وہ کیا اور کہا کہ تمہیں ایک منظم طریقے سے کام کرنا چاہیے، جس کے لیے بیت المال کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام، اجتماعی طور پر غریبوں کی مدد کرنے کا نظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. یہ اسلام پہلا مذہب بنتا ہے، کم از کم ہماری معروف جو تاریخ ہے، جو لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی تاریخ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جو انتہائی قریبی فالورز تھے جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، محتاجوں کے لیے سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی. غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے سب سے پہلے وظیفے، کام کرنے کے مختلف مواقع اور ان کے راستے میں مدد کرنے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اختیار کی. آج کل یہ عمل مغربی دنیا میں یا مشرق کے ترقی یافتہ ممالک میں جسے ہم کہتے ہیں، آپ کو یہ عمل جاپان میں مل جائے گا، چائنا میں مل جائے گا، اور مغرب میں بھی آپ کو جو ہے وہ مختلف ممالک میں یہ والا نظام مل جائے گا. ہمارے ممالک میں یہ نظام انفرادی طور پر لوگ کر رہے ہیں، سسٹم نہیں ہے. انفرادی طور پر لوگ بے شمار خرچ کر رہے ہیں، لیکن سسٹم کے مطابق خرچ کرنے میں اور انفرادی طور پر خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ جسے اللہ نے مال دیا اسے اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس کمزوری کا علاج کر سکتا ہے. جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو ناواقف ہیں، جو نادان ہیں، ان تک اس علم کو پہنچانے کا بندوبست کرے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دے رکھا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے ہنر افراد کو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ہنر وہ منتقل کریں. اس طریقے سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور احسن تقویم میں جس انسان کو پیدا کیا ہے وہ نیچے گرنے سے بچ جاتا ہے، اور ایسا انسان اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذلت سے کون بچتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ کی بات پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، وعملوا الصالحات، اور پھر اپنے عمل سے، اچھے عمل سے یہ ثابت کیا کہ واقعی اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، جو بتایا ہے وہ ٹھیک ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ،
اللہ نے بشارت دی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے کہ جس میں کوئی احسان مندی جو ہے وہ پیدا نہیں کی جائے گی، انہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا جیسے ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے اور عزت بھی بڑھاتا ہے۔ ہم لوگ دیتے کم ہیں اور بے عزت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کا عمل زیادہ ہے اور عزت بڑھانے کا عمل اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ عزت سے دیتا ہے، احترام سے دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا میں جو تیار رکھا ہے وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت میں اس سے کہیں زیادہ اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین۔ یہ جملہ جو ہے آخری سے پہلا جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، یہ سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود بھی اگر تم آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انکار کرتے ہو تو کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ کیا کوئی ہے دلیل کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ عملی انکار کرو یا زبان کے طور پر ماننے سے انکار کرو، دونوں صورتوں میں کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ اور اللہ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سب حاکموں سے بڑھ کر بہتر، زیادہ اچھا حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ روایات میں ہے، مفسرین نے لکھا، اصحاب رسول اس کو بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس آیت کو پڑھتے یا سنتے تھے تو فوری طور پر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ بلا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی سب سے بہترین حاکم ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو ہم بھی اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیں کہ سب سے بڑا حاکم اور سب سے بہترین حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی باتوں کو در حقیقت اختیار کرنا اور اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی قرآن مجید کی آیات کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔